وہ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا حسین کی مجلس میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں جا رہی ہو؟ کہا اگلے سال جو زندہ رہے گا۔ اپنی آوازوں کو بلند کرنا تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے۔ ارے اگلے سال جو زندہ رہے گا وہ روئے گا آگے یہاں پر نا، تو اس لیے ہم جا رہے ہیں وہاں ماتم کرنے کے لیے۔ بس میری دعا یہ ہے کہ آپ کے اور میرے آنسوؤں کو رومال حضرت سیدہ میں جگہ مل جائے، اس لیے کہ جب آپ روتے ہیں تو ایک ماں ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ایک ایک رونے والے کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اے میرے لال پہ رونے والوں، تمہارا شکریہ، تم اسے رو رہے ہو جس پہ سکینہ کو رونے نہیں دیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ میرے 11ویں امام کو جو زہر دیا نا بادشاہ، عزیزو تاریخ بتاتی ہے 3 دن تک میرا مولا بستر پہ یوں مچھلی کی طرح تڑپتا رہا جیسے پیاسی مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ میرے 11ویں امام کا کلیجہ پھٹ پھٹ کے باہر آ رہا تھا۔ عزیزو کس انداز میں دنیا سے گئے میرے 11ویں امام، لیکن جعفر نماز کے لیے کھڑا ہوا نا تو ایک مرتبہ میرے 5 سال کے امام زمان آئے، کہا کہ معصوم کی نماز معصوم پڑھائے گا۔ میرے مولا نے نماز پڑھائی، امام زمان کو پرسہ دیتے ہوئے آؤ، ہم سب کہتے ہیں مولا ارے آپ کے بابا دنیا سے چلے گئے مگر آپ نے کفن بھی دیا ان کو، آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھی ان کی، آؤ ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے، ارے حسین مظلوم کا لاشا کربلا کی جدی ریتی پہ پڑا ہوا ہے۔ عزیزو ابھی مسائل پڑھوں گا میں، آج مسائل کا حق ادا کرنا، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، مسائل کا حق ادا کرنا، رونا، پرسہ دینا، جب آئے ہو اس فرش پر تو پرسہ دینا۔ عزیزو آپ سلام کرتے ہو مولا کو، کیسے سلام کرتے ہو؟ السلام علی الحسین۔ کیسے سلام کرتے ہو؟ السلام، بولو میرے بھائی میرے ساتھ مل کے بولو، آج تو سلام بھیجو گے نا، السلام۔ ہم نے حسین پہ سلام کیا، لیکن میرے امام زمان نے کیسے سلام کیا؟ حسین پہ سلام میرے امام زمان نے کیا زیارت ناہیہ میں، میرا سلام ہو ان دندان مبارک پر جن پر چھڑی ماری جا رہی۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کرنا تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے۔ میرا سلام ہو ان جسموں پر جن کے رنگ دھوپ کی شدت سے کربلا کے میدان میں بدل گئے۔ میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو ظالموں کے تماچوں سے لال ہو گئے۔ میرا سلام ہو اس گلے پر جس سے خون جاری تھا، جسے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا۔ میرا سلام ہو ان سروں پر جو بے ردا شام کے بازاروں میں لائے گئے۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کرنا تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے۔ اس کے بعد فرماتے میرا سلام ہو میرے جد مظلوم پر جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر۔ عزیزوں میرے امام فرما رہے ہیں جب یہ آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ اپنی آوازوں کو بلند کرنا تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے۔ ارے سال آئندہ کون زندہ رہے گا؟ جو زندہ رہے گا وہی تو ماتم کرے گا۔ ارے میری مائیں بہنیں بہت دور دراز سے آئی ہیں نا مجلس میں، تمہاری گودیوں کو اللہ آباد رکھے۔ ارے تم تو خیریت سے بچوں کو لے کے گھر چلی جاؤ گی، مگر رباب جو مدینے جائے گی اجڑی ہوئی گود اصغر اور سکینہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کرنا۔ عزیزو قافلہ جب رہا ہوا نا، جب رہا ہوا قافلہ تو ایک مرتبہ زینب نے کہا سید سجاد ان سے کہو ہمارا لٹا ہوا سامان واپس کر دے۔ عزیزو بہت آپ کے مہمان میرٹھ میں بہت مہمان آپ کے آتے ہیں، آتے ہیں دور سے مجلس کرنے کے لیے۔ جب مجلس کے بعد گھر جاتے ہیں تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اپنا سامان سمیٹتی ہیں،
کہیں رومال نہ رہ جائے، کوئی کپڑا نہ رہ جائے، کوئی دوپٹہ نہ رہ جائے۔ ارے خاندان اہل بیت نے یہی کیا، لٹا ہوا سامان منگایا۔ لٹے ہوئے سامان میں سب سے پہلے علی اکبر کا سر آیا، لیلا آگے بڑھی آغوش میں لے لیا۔ ارے پھر عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی، اپنی آغوش ایک ایک سر آتا رہا، سب اپنی آغوش میں لیتے رہے۔ منادی نے دو بچوں کے سروں کو اٹھا کے آواز دی، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ اپنی آوازوں کو بلند کر کے رونا صاحب اولاد کا مجمع ہے۔ ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب نے کہا تو نے انصاف نہ کیا، ارے حسین اپنے بچوں کا ماتم کرے یا اپنے ماں جائے حسین کا ماتم کرے؟ ماتم کرو، یہی حق ہے رونے کا۔ اپنی آوازوں کو بلند کرو، شرمایا نہ کرو، رونے شرمایا نہ کرو۔ میرے ساتھ میں امام فرماتے ہیں جب مصائب حسین ہوا کرے تو ایسے رویا کرو جیسے تمہارا جوان بیٹا مر گیا ہو، اس لیے کہ میرے جد کو رلا رلا کے ذبح کیا گیا۔ کبھی اکبر کے لاشے پہ روئے، کبھی قاسم کے لاشے پہ روئے، کبھی اصغر کی قبر بناتے ہوئے روئے، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے روئے۔ ارے حسین کو رلا رلا کے ذبح کیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لٹا ہوا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ اب مدینے میں پہنچا۔ زینب نے آواز دے کے کہا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا۔ اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، اور جب ہم لوٹ کے آئے ہیں تو ہماری گودیاں اجڑ چکی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ زینب رسول اللہ کے مزار پہ گئی، اس کے بعد جب ماں کے روضے پہ گئی، ماں کی قبر پہ گئی نا، تو بیٹی ماں سے اپنا ہر درد بیان کرتی ہے۔ میری مائیں بہنیں سلامت رہیں، آپ کی بیٹیوں کو اللہ خوش رکھے۔ عزیزو، بیٹی پریشانی میں ماں سے بیان کرتی ہے نا، ذرا زینب کا بیان تو سنو۔ ایک مرتبہ زینب نے اماں کی قبر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا، اماں اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں دکھاتی کہ میرے بازوؤں کا حال کیا ہے۔ ارے مجھے جانوروں کی طرح رسی سے باندھ کر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام لایا گیا۔ اجرکم اللہ۔ آواز دی بشیر نے، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین قتل ہو گئے، لٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک معظمہ گھر سے عصے کا سہارا لے کے نکلی، آخری جملے ہے اور مجلس تمام، رک جائیں 2 منٹ بس، آپ زیارت کریں گے مگر اپنی آوازوں کو بلند کرنا نا، تاکہ حسین کی ماں آپ سے راضی ہو جائے، تاکہ فاطمہ آپ سے خوش ہو جائیں۔ رونے میں شرماؤ نہیں، عزادارو۔ سال آئندہ کون زندہ رہے؟ جو زندہ رہے گا وہ ماتم کرے گا۔ اور ایک جملہ آج اور اسی امام باڑے میں کہہ کے جانا، ارے شہزادی اگر رونے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اے بیوی ہمیں معاف کر دینا، گنہگار آپ کے بیٹے کا ماتم کرتے ہیں۔ مرتبہ ام البنین نے آگے بڑھ کے کہا، بشیر بشیر حسین مارے گئے، کہا حسین مارے گئے، حسین مارے گئے۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے کہا، یا علی معاف نہیں کروں گی، حسین قتل ہو گیا۔ عباس زندہ رہا، یہ جملہ سننا تھا، بشیر پچھاڑے کھانے لگا۔ بشیر نے کہا، نہیں نہیں بی بی، پہلے تو عباس مارا گیا، پھر اس کے بعد حسین قتل کیے گئے۔ عزیزو اب جملہ سنو، جن کی مائیں زندہ ہیں وہ ذرا جملے کو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ ایک مرتبہ ام البنین نے بشیر سے پوچھا، بشیر یہ بتا یزید کی فوج میں کوئی اتنا بہادر بھی تھا جس نے میرے شیر کو مار دیا؟ کہ نہیں بی بی، کوئی اتنا بہادر نہیں تھا، پہلے دھوکے سے اس کے بازوؤں کو کاٹا،